یہ جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں نا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے خود اگر شراب پیو. اس کے واقع نہ ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل موجود نہیں ہے. جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اچھا جب میں نے جبری طلاق کی بات کی نا کہ زبان سے 2 جبری طلاق تو واقع ہو جاتی ہے, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو میرے پورے دلائل نہیں آدھے دلائل دے کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں مختلف قسم کی سرکاروں سے. تو یہ خیانت ہے. آپ جو دلیل دے رہے ہو اس کا میرے کلپ میں جواب موجود ہے. میں نے کہا نا جبری طلاق, کیونکہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے, زبان سے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب کفریہ جملہ ہم جبر میں زبان سے کہتے ہیں, کوئی ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہو تو کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے طلاق نہیں ہوتی. تو گن پوائنٹ پہ کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے انسان کافر نہیں ہوتا, تو طلاق تو کافر ہونے سے ہلکی چیز ہے نا بھائی. کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کفریہ جملہ نکلوائے تو اسلام کہتا ہے آپ کافر نہیں ہوگے, کیونکہ جان بچانے کے لیے آپ نے زبان سے جملہ کفریہ کہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کافر نہیں ہوتا جبرن تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے, تو جبرن وہ طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے. اس کا میں نے تفصیل سے جواب دیا ایک ایک چیز کا. تو جواب دینے والوں نے کہا کہ مفتی صاحب غلط قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب قیاس تو آپ کر رہے ہو, آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو طلاق کو. یعنی ایک مینٹیلٹی دیکھو, جو قیاس کر رہا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم قیاس کر رہے ہیں, حالانکہ ہم قیاس تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو قیاس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہاں قیاس بنتا نہیں ہے. کفر کا تعلق دل سے ہے. جب زبان سے گن پوائنٹ پہ انسان کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو دل سے راضی نہیں ہے, لہذا کافر نہیں ہوگا, کیونکہ کفر کا تعلق کس سے ہے؟ دل. زبان تو ایک عکاسی کرتی ہے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ زبان سے ہے. اور اس کی حدیث میں دلیل ہے, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں مذاق بھی حقیقت, حقیقت بھی حقیقت. تو مذاق میں جب انسان طلاق دے رہا ہوتا ہے دل سے دے رہا ہوتا ہے. تو علت اس کی یہی ہے مذاق میں طلاق دینے کی کہ دل سے راضی نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ جبر میں بھی یہی ہے, دل سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے ورڈنگ کر رہا ہے, لہذا ڈیورس واقع ہو جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو قیاس آپ کر رہے ہو بھائی, ہم تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو جو بالکل الگ چیز ہے. قیاس خود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قیاس کر رہے ہیں. ہم تو قیاس نہیں کر رہے, ہم تو حدیث پیش کر رہے ہیں. اور وہ والی حدیث, ایک صحابیہ جو تھی اپنے شوہر کے سینے پہ سوار ہو کے چھورا رکھ دیا اور کہنے لگی کہ طلاق تو انہوں نے دے دی, ڈیورس. تو جب نبی کے پاس یہ کیس آیا آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی ضعیف ہو جائے گی. تو سند کی پوری بحث میرے فتوے میں موجود ہے. بہرحال آپ بتاؤ کہ کیوں ضعیف ہے تو میں پھر اس کا جواب دوں گا. اور یہ بالفرض یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ثلاث جدہن جد اور ہزلہن جد والی حدیث تو بالکل صحیح ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے طلاق کا تعلق دل کی نیت سے نہیں ہے. ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرن جب کوئی گن پوائنٹ پہ طلاق دے رہا ہے بیوی کو زبان سے, تو بیوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو طلاق ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ تو اس میں شریعت نے بیوی کے قصور ہونے وار ہونے یا نہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں رکھا. تو آپ تو قیاس در قیاس کرتے چلے جا رہے ہو. نصوص جو شریعت کی نصوص ہے ان کے مقابلے میں قیاس حجت نہیں ہے. یہاں بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں اس طرح تو پھر جو چاہے جس کو چاہے طلاقیں نکلواتا چلا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہو رہا ہے ایسے ہیں, جو چاہے جس کو چاہے کیوں نکلوائے گا بھائی؟ یہ کام تو ڈاکو لوگ کرتے ہیں. تو ڈاکو جان سے بھی مار دیتے ہیں, ڈاکو آپ کا پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں, ڈاکو طلاق بھی دلوا دیتے ہیں. تو جب باقی ڈاکوؤں کے سارے ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ دے دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. شریعت میں جبرن جو کام کروائے جاتے ہیں نا ان میں آخرت کے لحاظ سے گناہ معاف ہوتا ہے, دنیا کے حکام جاری ہوتے ہیں. آپ کے گن پوائنٹ رکھا کہ سامنے والے کو قتل کر دو, آپ کے لیے قتل حلال ہے؟ بولو. اگر آپ مار دو گے تو دیت دینی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں کہہ سکتے میں مجبور تھا. دنیاوی حکم دیت کیا ہے وہ بہرحال جاری ہوگا, اور یہاں تو آخرت کا حکم بھی ہوگا کہ پھر بھی قتل حلال نہیں ہے آپ کے لیے. آپ بھوک سے مر رہے تھے یا کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے کہا کہ فلاں سے روٹی چھین کے کھا لو, ایک روٹی مجھے تو ایک خود کھاؤ.
آپ خود کھائیں گے روٹی گناہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے یہ. جان بچانا پہلے فرض ہے, چوری ہلکا جرم ہے, شریعت کہتی ہے جان بچاؤ, لیکن اس روٹی کی قیمت آپ کو بہرحال دینی پڑے گی, شریعت آپ کو معذور نہیں سمجھے گی. تو طلاق بھی اگر کوئی 3 طلاقیں گن پوائنٹ پہ دے دے, طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی, لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اور مہر کی ادائیگی بھی اس ڈاکو سے لی جائے گی, اور ڈاکو کو سزا ملے گی, اور اتنی سخت سزا ملے گی کہ اگر ڈاکو کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے یا آئندہ بھی خطرہ ہے, تو حکومت قتل کر دے گی اس کو. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ بھی ہے جبری طلاق کو واقع کرنے میں, کیونکہ جبری طلاقیں اکثر وہاں مانگی جاتی ہیں جہاں مرد ظلم کر رہا ہوتا ہے. مرد اگر ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے جبرن طلاق دلوائے. آج کل عدالتی خلا کا جو حال ہے, شریعت کا کہاں خیال کرتی ہیں خلا عدالتیں, تو یہ بیچاری مجبور اور لاچار عورتیں کہاں جائیں. تو ان کا یہی حل ہے کہ گنڈے بدماشوں کو پیسے دیے جائیں, اور ایسے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں, مرد ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے عورت کو, اور کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو کورٹ شریعت کا خیال نہیں کر رہی, کورٹ نہ ثبوت مانگ رہی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بھائی, اور کچھ مار پیٹ تو ایسے تو گواہی نہیں ہوتے اس کے اوپر, رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے. اب گواہوں کے بغیر اگر کورٹ فیصلہ کر دے گی تو کورٹ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا امکان ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. لیکن اب رشتہ داروں کو پتا ہے کہ سچ بول رہی ہے, اس کے گھر کے اندر بڑے مسائل چل رہے ہیں, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ ظلم ہم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ مار پیٹ کی طلاق دلواؤ. تو اس میں بہت ساری مظلوم عورتوں کا فائدہ ہے. اس کا صحیح استعمال زیادہ ہے, غلط استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. میرے پاس زندگی میں صرف ایک کیس آیا ہے جبری طلاق کا, کہ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ کسی سے طلاق دلوائی, 3 طلاقیں. صرف ایک کیس آیا پوری زندگی. ہم تو مفتی ہیں نا, یعنی مسائل بتاتے ہیں PCO, لیکن درجنوں کیس ایسے آئے ہیں جہاں زبردستی طلاق نکلوائی گئی کیونکہ شوہر عورت پہ ظلم کر رہا تھا. خاص طور پر جب نکاح نامے کے ڈاکومنٹس ہی نہ بنے ہو تو عدالت خلا کا کیس لے گی نہیں. وہاں کیا کرو گے آپ؟ کتنے کیسز ہوتے ہیں, شادی ہو گئی, نکاح نامہ شوہر نے اپنے پاس رکھ لیا. اب شوہر نے جب نکاح نامہ چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا بیوی کا بھی, تو بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے. بیوی کورٹ میں جائے گی تو کورٹ تو کہے گی نکاح نامہ لاؤ, نکاح نامہ عورت کے پاس ہے ہی نہیں. بہت ساری صورتیں ہوتی. گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی بھی نکاح کی رجسٹریشن ہوتی نہیں ہے, ان کا تو کورٹ سنتی نہیں ہے ان کو. ایسی صورت میں بھائی فقہ حنفی میں حل ہے, اور کسی کے پاس, اور یہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے عین موافق ہے. ایسی صورت میں یہی ہے کہ چترول لگاؤ اور زبان سے طلاق نکلواؤ, جان چھڑواؤ اس کی. اور ہم نے چترول سے بھی دیکھے ہیں واقعات, کہ ظلم کر رہا ہے, نہیں چھوڑ رہا تو تیرا باپ بھی چھوڑے گا. صحیح ہے نا. ابھی ریسنٹلی 4 دن پہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک خاتون سے شادی ہوئی, لڑکی ڈاکٹر تھی, بہت ایجوکیٹڈ تھی, دھوکے سے شادی کر لی. اب 2 بچے پیدا کر کے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ نان نفقہ دے رہا ہے. اتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے, تو پکڑائی میں بھی نہیں آ رہا, نکاح نامہ بھی غائب کیا ہوا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کچھ لوگوں سے, وہ کچھ لوگوں کا میں تھوڑی نام بتاؤں گا. تو اس بندے کو بلایا گیا, اس کو الحمدللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے اور اس سے طلاق نکلوائی, اس لڑکی کی جان چھوٹی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو تبھی ہم کہتے ہیں خوشبو لگا کے آیا کرو, فیس بک اور یوٹیوب پہ کلپ بازی چھوڑ دو, یا تو ہمیں خوشبو لگا کے آنے دو یا آپ خوشبو لگا کے آ جاؤ. تو سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کلپ بازیوں سے. یہاں سے ہم آپ ادھورا کلپ چلا کے ریئیکشن ریکارڈ کروا دیتے ہو, لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بھائی ویل ڈن, کیا جواب دیا. بھائی صاحب جواب نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے, ڈرامے بازی کی ہے, اور قیاس آپ کر رہے ہو, آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا. تو اسی طرح شراب جب کوئی پیتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. کم بخت, تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاقیں دیتا ہے نا, بہن کو طلاقیں دیتا. شراب پینا بھی شریعت میں قابل معافی نہیں ہے. یہ لوگ یورپ سے متاثر ہیں. شراب پی کے اگر کوئی کسی بندے کو قتل کر دے تو شرابی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. حالانکہ قتل تو قصاص ذرا سے شبہے سے ساقط ہو جاتا ہے, لیکن یہاں شریعت کہتی ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا. قاتل اگر یہ کہتا ہے نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, تو شریعت قاتل کی اس بات کو ویلیو نہیں دیتی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے تیرا دماغ شراب پینے کے بعد کام نہیں کر رہا تھا نا, پینے سے پہلے تو کام کر رہا تھا, کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے.
تو جب قتل معاف نہیں ہے تو طلاق کیسے معاف ہو گئی؟ طلاق قتل سے کم درجے کی چیز ہے. یہاں بھی امام حنیفہ کا موقف بہت جاندار شاندار ہے کہ قتل معاف نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دینا کہاں سے معاف ہو گیا؟ اگر خود شراب پی ہے اور طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی. کیونکہ یہ کہنا کہ بالکل دماغ کام نہیں کر رہا تھا یہ غلط ہے. شرابیوں کمبختوں کا اتنا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بہن کو طلاق دینی ہے, ماں کو دینی بھی, ہمیشہ کمبخت بیوی کو ہی دیں گے طلاق, کسی اجنبی کو نہیں دیں گے جا کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے واقع ہو جاتی ہے. اور خواتین جب کہتی ہیں نا, روتی بھی آتی ہیں, میرے شوہر نے تو پی رکھی تھی تو مجھے ڈیورس دے دی, تو میں تو ہائے میرے بچے, ہائے میں ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہو گئی, کہہ رہے میرا کیا قصور ہے, پی اس نے تھی, سزا ہم کو مل رہی ہے. تو ہم جواب میں کہتے ہیں آپ کو سزا نہیں مل رہی, آپ کو شریعت فیور دے رہی ہے. جو کمبخت نشہ کر کے 3 طلاقیں دے سکتا ہے وہ بیوی کو 3 گولیاں بھی مار سکتا ہے. جان سستے میں چھوٹ گئی آپ کی. کل وہ چاقو بھی مار سکتا تھا, بچوں کا گلا دی. شراب پی کے دیکھتے نہیں کیا یورپ امریکہ میں جہاں قانون کی اتنی بالادستی ہے, پورے ناپا جاتا ہے. ہم جو وہاں کسی یورپ کے کنٹری میں تھے, گاڑی جیسی رکی ایک بندہ آ گیا نا ناپنے کوئی آلہ لے کے. خیر ہمیں داڑیاں ٹوپیوں میں دیکھا چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں پیوی. تو کہہ رہا ہے اس کو جب شکل سے اندازہ ہو گیا پینے والی پارٹی لگ نہیں رہی ہے تو نکل لیا. کہہ رہی ہمیں سہولت ہے کہ ہمیں عام طور پہ جو مسلمانوں کو نہیں دیکھا جاتا, ورنہ گوروں کو چیک کرتے ہیں. تو اتنی چیکنگ کے بعد بھی ایسے خطرناک حادثات ہوتے ہیں پینے کے بعد کہ آپ کی سوچ. تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں پی کے دے دی نا یہ اچھا ہو گیا, جان چھوڑ گئی, کہیں اور شادی کرو. ورنہ کل 3 چاقو مار دیتا. ایسے واقعات ہیں. اپنے کزن کو گولی مار دی شراب پی کے, دشمنیاں چلی ہیں, جیل میں چلے گئے, عمر قید کی سزا ہو گئی. بہت مسائل ہیں. تو شراب کوئی ہلکا جرم ہے کیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی پینے کے بعد.